بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 14 مارچ 2024۔ سورۃ بنی اسرائیل، الکہف اور مریم میں یہود و نصارہ کے متعلق پیشگوئیاں، نیز مسلمانوں کی دو تباہیوں کا ذکر اور ان کے دوبارہ عروج کا قرآنی نسخہ۔ قسط اول، عبدالسمیع خان، کینیڈا۔ قرآن کریم ایک کامل شریعت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی بھی کامل تجلی ہے، جس کے مطالعے سے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے قرآنی پیشگوئیوں کو پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ خطبہ جمعہ 22 ستمبر 2023۔ اور پھر موجودہ حالات کے تناظر میں 19 نومبر 2023 کو ایک آن لائن ملاقات میں سورۃ بنی اسرائیل کی کچھ پیشگوئیوں کی تفہیم کے لیے تفسیر کبیر کے مطالعہ کی تحریک فرمائی۔ چنانچہ اس حوالے سے 2 مضامین الفضل انٹرنیشنل میں شائع ہو چکے ہیں۔ الفضل انٹرنیشنل 27 نومبر اور 27-28 دسمبر 2023۔ زیر نظر مضمون میں ان پیشگوئیوں کا ذکر ہے جو قرآن کریم کی 3 مسلسل صورتوں میں یہود و نصارہ کے متعلق بیان کی گئی ہیں، اور ان کا اکثر حصہ اس زمانے سے متعلق ہے، اور ان کا اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھنا ہمارے ایمانوں کی مضبوطی کا باعث ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی ترتیب بھی ایک معجزہ ہے جو کئی رنگوں میں اپنی بہار دکھاتا ہے۔ جس طرح آیات میں ایک خاص ترتیب ہے، اسی طرح صورتوں میں بھی خاص الہامی ترتیب ہے۔ بعض دفعہ صورتوں کا ایک گروپ مضمون کو مکمل کرتا ہے۔ یہ علم خاص طور پر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طفیل حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا ہے، جس کی تفسیر کبیر شاہد ہے۔ صورتوں کی باہمی مناسبت۔ حضور رضی اللہ عنہ ان 3 صورتوں کا باہمی تعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل، کہف اور مریم ایک خاص باہمی مناسبت رکھتی ہیں اور گویا ایک ہی مضمون کے مختلف پہلو ہیں، اور ان کا تعلق مسلمانوں، یہود اور عیسائیوں سے ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بتایا گیا کہ موسوی سلسلہ کے لیے مقدر تھا کہ اس پر موسیٰ کے بعد 2 تباہیاں اور 2 ترقیوں کا زمانہ آئے گا، اور ویسا ہی سلوک مسلمانوں سے ہوگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی پہلی تباہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ہوئی، جو بڑی ترقی کا دور تھا، اور یروشلم تباہ ہوا جو یہود کا مرکز تھا۔ 6 صدی قبل مسیح میں یعنی 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور لاکھوں یہودی تہہ تیغ کر دیے تھے، اور لاکھوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا تھا۔ اسی طرح بنو عباس کے زمانے میں بڑی ترقی کے بعد بغداد کو تباہ کیا گیا، جو مسلم حکومت کا مرکز تھا، اور اس تباہی کا زمانہ بھی موسیٰ اور رسول کریم کے بعد کم و بیش ایک جیسا تھا۔ یروشلم کی تباہی کے بعد دشمن قوم نے یعنی مید اور فارس کے بادشاہ نے دوبارہ آباد کاری میں مدد کی، اور یہود تقریباً 150 سال بعد حضرت عزیر کے زمانے میں یروشلم واپس آئے اور معبد تعمیر کیا۔ اسی طرح بغداد تباہ کرنے والے منگول خود مسلمان ہو گئے۔ یہود پر دوسری تباہی حضرت مسیح سے پہلے شروع ہو گئی تھی، جو ٹائٹس رومی کے ذریعے مسیح کے بعد سن 70 میں کمال کو پہنچی، اور انہیں فلسطین سے نکال دیا گیا۔ اسی طرح مسلمانوں پر مغربی اقوام کے ذریعے جو رومن حکومت کے قائم مقام تھیں، مسیح موعود کی آمد سے پہلے تباہی آنی شروع ہوئی، اور تمام طاقتور حکومتیں ختم ہو گئیں۔ سورۃ کہف میں بتایا گیا ہے کہ موسوی سلسلے کا ترقی کا دوسرا دور اصحاب کہف کی قربانیوں اور تبلیغ کا مرہون منت ہے، جب وہ مسیح پر ایمان لا کر ترقی کر گئے۔ اسی طرح مسلم امہ کی ترقی کا دوسرا دور بھی مسیح موعود کے ظہور کے ساتھ شروع ہوگا، اور نئے اصحاب کہف پیدا ہوں گے۔ سورۃ کہف میں معراج موسوی کا ذکر کیا، اور اسی میں اسلام کی ترقی کی خبر بھی دی گئی۔ اسی مشابہت کے لیے ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان کیا، جس کے ذریعے تباہ شدہ یہودیوں کی حکومت ملی۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ذوالقرنین کے ذریعے بچانے اور حفاظت کے سامان کرے گا۔ سورۃ مریم میں بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں
مسیح ناصری اور مسیح محمدی کی قوم میں مقابلہ ہوگا، اس لیے اس میں عیسائیت کی تاریخ اور اس کے استیصال کے گر مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں۔ تفسیر کبیر جلد 5 سلسلہ موسویہ اور سلسلہ محمدیہ کی مماثلت۔ اس سارے مضمون کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سلسلہ محمدیہ اور سلسلہ موسویہ کی اس مشابہت کو سمجھا جائے جو تقدیر الہی میں ازل سے مقدر تھی اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر تفصیل سے کھولی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کے روح سے کئی انسانوں کا بروزی طور پر آنا مقدر تھا۔ اول مسیل موسیٰ کا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ آیت انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا سے ثابت ہے۔ دوم خلفائے موسیٰ کے مسیلوں کا، جن میں مسیل مسیح بھی داخل ہے، جیسا کہ آیت کما استخلف الذین من قبلہم سے ثابت ہے۔ نمبر 3 عام صحابہ کے مسیلوں کا، جیسا کہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے ثابت ہے۔ چہارم ان یہودیوں کے مسیلوں کا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لکھا اور ان کو قتل کرنے کے لیے فتوے دیے اور ان کی ایذاء اور قتل کے لیے صحیح کی، جیسا کہ آیت غیر المغضوب علیہم میں جو دعا سکھائی گئی ہے اس سے صاف مترشح ہو رہا ہے۔ پنجم یہودیوں کے بادشاہوں کے ان مسیلوں کا جو اسلام میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ سورۃ اعراف آیت 130 میں یہودیوں کے بادشاہوں کی نسبت فرمایا گیا ہے کہ فَيَنظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور سورۃ یونس آیت 15 میں مسلم بادشاہوں کو کہا گیا ہے لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ یہ دو فقرے یعنی فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ جو یہودیوں کے بادشاہوں کے حق میں ہے، اور اس کے مقابل پر دوسرا فقرہ یعنی لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ جو مسلمانوں کے بادشاہوں کے حق میں ہے، صاف بتلا رہے ہیں کہ ان دونوں قوموں کے بادشاہوں کے واقعات بھی باہم متشابہ ہوں گے۔ سو ایسا ہی ظہور میں آیا، اور جس طرح یہودی بادشاہوں سے قابل شرم خانہ جنگیاں ظہور میں آئیں اور اکثر کے چال چلن بھی خراب ہو گئے، یہاں تک کہ بعض ان میں سے بدکاری، شراب نوشی، خونریزی اور سخت بے رحمی میں ضرب المثل ہو گئے۔ یہی طریق اکثر مسلمانوں کے بادشاہوں نے اختیار کیے۔ ہاں، بعض یہودیوں کے نیک اور عادل بادشاہوں کی طرح نیک اور عادل بادشاہ بھی بنے، جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز۔ چھٹے ان بادشاہوں کے مسیلوں کا قرآن شریف میں ذکر ہے جنہوں نے یہودیوں کے سلاطین کی بدچلنی کے وقت ان کے ممالک پر قبضہ کیا، جیسا کہ آیت غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون سے ظاہر ہوتا ہے۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ روم سے مراد نصارہ ہیں، اور وہ آخری زمانے میں پھر اسلامی ممالک کے کچھ حصے دبا لیں گے، اور اسلامی بادشاہوں کے ممالک ان کی بدچلنیوں کے وقت میں اسی طرح نصارہ کے قبضے میں آ جائیں گے جیسا کہ اسرائیلی بادشاہوں کی بدچلنیوں کے وقت رومی سلطنت نے ان کا ملک دبا لیا تھا۔ پس واضح ہو کہ یہ پیشگوئی ہمارے اس زمانے میں پوری ہو گئی۔ ماخوذ از تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 306۔ آئیے اب کچھ پیشگوئیوں کا مطالعہ کریں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی پیشگوئیاں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 میں اسراء کا کشفی واقعہ مذکور ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ جو رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنے نشانات میں سے کچھ دکھائیں۔ اس عظیم کشف میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے دیکھا، آپ کو ہجرت مدینہ کی خبر دی گئی تھی، اور بیت المقدس سے مراد مسجد نبوی کی تعمیر تھی، اور انبیاء کی امامت سے یہ مراد تھی کہ اب آپ کا سلسلہ عربوں سے نکل کر دوسری اقوام میں پھیلنے والا ہے، اور سب انبیاء کی امتیں اسلام میں داخل ہوں گی، اور بیت المقدس کے علاقے کی حکومت آپ کو دی جائے گی جو اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ چنانچہ خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے یروشلم فتح کر لیا، اور 1300 سال تک اس پر مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایک روحانی سفر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اسلام پر تاریکی کا زمانہ آئے گا تو رسول اللہ ایک دور کی مسجد کا سفر اختیار کریں گے اور آپ کے متبع کی اطاعت سے امت محمدیہ کو وہی برکات ملیں گی جو انبیاء بنی اسرائیل اور ان کے اتباع کو ملی تھیں۔ تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 297۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج 3 پہلو رکھتا ہے: سیر مکانی اور سیر زمانی اور سیر لامکانی و لازمانی۔ سیر مکانی میں یہ اشارہ ہے کہ اسلامی ملک مکہ سے بیت المقدس تک پھیلے گا، اور سیر زمانی میں آپ کی تعلیمات اور تاثیرات کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ کہ مسیح موعود کا زمانہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات سے تربیت یافتہ ہوگا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اور سیر لامکانی اور لازمانی میں اعلیٰ درجے کے قرب اللہ کی طرف اشارہ ہے، ماخوذ از خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 26۔ مسیح موعود کی مسجد بھی مسجد اقصی ہے، کیونکہ وہ اسلام کے ابتدائی زمانے سے دور تر اور انتہائی زمانے پر ہے، ماخوذ از خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 19۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 تا 9 میں یہود پر آنے والے 2 عذابوں کا ذکر ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو اس قضا سے کھول کر آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور یقیناً ایک بڑی سرکشی کرتے ہوئے چھا جاؤ گے۔ پس جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ پہنچا، ہم نے تمہارے خلاف اپنے ایسے بندوں کو کھڑا کر دیا جو سخت جنگجو تھے، پس وہ بستیوں کے بیچوں بیچ تباہی مچاتے ہوئے داخل ہو گئے، اور یہ پورا ہو کر رہنے والا وعدہ تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ عطا کیا، اور ہم نے اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی، اور تمہیں ہم نے ایک بہت بڑا جتھا بنا دیا۔ اگر تم اچھے اعمال بجا لاؤ تو اپنی ہی خاطر اچھے اعمال بجا لاؤ گے، اور اگر تم برا کرو تو خود اپنے لیے ہی برا کرو گے۔ پس جب آخرت والا وعدہ آئے گا تب بھی یہی مقدر ہے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہو جائیں جیسا کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس پر غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے تکرار کی تو ہم بھی تکرار کریں گے، اور ہم نے جہنم کافروں کو گھیر لینے والی بنائی ہے۔ اس میں مسلمانوں کو بھی ہوشیار کیا گیا ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر بھی 2 دفعہ عذاب آئے گا۔ ایک تو منگولوں کا حملہ جس نے خلافت عباسیہ ختم کر دی، اور 18 لاکھ مسلمان صرف بغداد کے گرد و نواح میں قتل ہوئے۔ دوسری تباہی آخری زمانے میں مقدر ہے۔ تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 306۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت 59 میں ایک عالمگیر عذاب کا ذکر ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور کوئی بستی نہیں مگر اسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں، یا اسے بہت سخت عذاب دینے والے ہیں، اور یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور آیت 61 میں بتایا گیا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ اور وہ خواب جو ہم نے تجھے دکھایا اسے ہم نے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور اس درخت کو بھی جو قرآن میں ملعون قرار دیا گیا۔ وہ عذاب اسراء والے کشف کا طبعی نتیجہ ہے، کیونکہ اس عذاب سے اسلام کی ترقی وابستہ ہے۔
تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 279۔ اس میں شجرہ ملعونہ سے مراد یہود ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ رویا لوگوں کے امتحان کا موجب بنے گی، اور اس رویا میں جس قوم کا خصوصی ذکر ہے یعنی یہود، وہ بھی فتنہ ہیں اور ہمیشہ اسلام کی مخالفت کرتے رہیں گے، اور آخری زمانے میں ایک عالمگیر عذاب یہود کی وجہ سے ہوگا۔ چنانچہ دونوں عالمی جنگوں میں سب سے زیادہ دخل یہود کا ہے۔ تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 358۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 ہے، وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موعودہ سرزمین میں سکونت اختیار کرو، پس جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں پھر اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ اس میں وعدہ سے مراد مسلمانوں پر آنے والا دوسرا عذاب ہے۔ جب وہ آئے گا تو ارض مقدس ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہود اس میں واپس آ جائیں گے۔ تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 397۔ تفسیر فتح البیان میں بھی ہے کہ وعدہ سے مراد مسیح موعود کا نزول ہے۔ جب مسلمانوں پر دوسرے عذاب کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ پھر یہود کو ارض مقدس میں واپس لے آئے گا۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق اسرائیل قائم ہوا اور تمام دنیا سے یہودی اکٹھے کر کے اس ملک میں لائے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زبور میں بیان کردہ ایک پیشگوئی کے حوالے سے سچے مسلمانوں سے ایک اور وعدہ کرتا ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت 106 ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ارض مقدس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ زبور میں ہے، صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ باب 37 آیت 29۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے استنباط فرماتے ہیں کہ ارض مقدس عارضی طور پر مسلمانوں کے قبضے سے نکلا ہے، پھر عباد الصالحون یعنی سچے مسلمان فلسطین میں جائیں گے اور بادشاہ ہوں گے۔ اس کی پیشگوئی حدیث میں بھی ہے کہ فلسطین کے علاقے میں اسلامی لشکر آئے گا اور یہودی اس سے بھاگ کر پتھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے، تو وہ پتھر مسلمان سپاہی سے کہے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس وقت کسی یہودی کا فلسطین میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تفسیر کبیر جلد 5 صفحہ 574 تا 576۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ لڑائی ظاہری نہیں، تمثیلی کلام پر مشتمل ہے، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مذہبی جنگوں کو ختم کرنا تھا۔ فرمایا مراد یہ ہے کہ دجالی فتنہ جو یہود و نصارہ ہی کا ایک بگڑا ہوا گروہ ہے، مذہب اور خصوصاً اسلام کے خلاف، چونکہ اس رنگ میں نبرد آزما ہوگا کہ دنیا کی تمام اقوام کو مذہب سے دور کر کے خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے تعلق میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے لیے وہ تمام مذاہب اور خاص طور پر اسلام جو تمام مذاہب کا سردار مذہب ہے کے خلاف طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے گا اور لوگوں کے دلوں میں مذہب کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس دجالی فتنہ کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور جری اللہ فی حلل الانبیاء کو بھیجے گا، جو دلائل و براہین کے ساتھ مذہب کا دفاع کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں مذہب اور خدا تعالیٰ کے روحانی نظام کی محبت پیدا کرے گا، اور الہی تائید کے ساتھ اس دجالی فتنہ کی حقیقت لوگوں پر آشکار کرے گا، اور جو لوگ اس مسیح محمدی کی پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کے دفاع کے لیے خلافت کا ایک روحانی نظام قائم فرمائے گا، جو قرآن کریم، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے روحانی فرزند کی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو خدا تعالیٰ کے قریب سے قریب تر لانے کی کوشش کرے گا، اور اپنے آقا و مطاع کی پیروی میں دلائل و براہین کے ساتھ اس دجالی فتنے کا مقابلہ کرے گا۔ اس روحانی معرکہ میں جو اقوام خواہ وہ یورپ کی ہوں یا امریکہ و افریقہ کی ہوں، اور بھلے ان کے آپس میں باہمی اختلافات ہوں، لیکن وہ بحیثیت مجموعی اس دجالی فتنے کا ساتھ دیں گی، اور یہی اقوام اصل میں غرقت کا درخت ہیں جو ہر جائز و ناجائز طریق سے اس دجالی فتنے کو مدد فراہم کر کے اسے پناہ دینے کا باعث بن رہی ہیں۔ بنیادی مسائل کے جوابات، قسط 68، الفضل انٹرنیشنل، 13 جنوری 2024۔ باقی آئندہ۔